آج ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک سادہ سی کیلکولیٹنگ مشین کس طرح ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے آج ہماری جدید تہذیب کے اعصابی نظام میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ محض تاروں اور سرکٹس کی کوئی بورنگ سی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی نے عالمی سطح پر تعلیم کا پورا نقشہ کیسے بدل کر رکھ دیا ہے، اور یہ ساری تبدیلی ہمارے اور آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم تیزی سے جن 5 اہم نکات کا احاطہ کریں گے ان میں شامل ہیں وہ مشین جس نے ہماری سوچ بدل دی، ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی 5 نسلیں، تعلیم کی ڈیجیٹل تبدیلی، پاکستان کی موجودہ ڈیجیٹل حقیقت کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ، اور آخر میں مستقبل کے چیلنجز اور مواقع۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، وہ مشین جس نے واقعی انسان کی سوچ بدل دی۔ دیکھیں، جب ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ دفتر میں رکھا کوئی عام سا ٹول نہیں ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا سنگ میل ہے جس نے ہمارے سوچنے، کام کرنے اور سیکھنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ایک لمحہ ہے جیسے کسی دور میں انسان نے آگ یا پہیہ دریافت کیا تھا۔ اس ایک ایجاد نے ہماری سماجی اور دماغی صلاحیتوں کو ایک بالکل نئی اڑان دی ہے۔ اور یہ سب کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں تھا، یہ ایک طویل سفر ہے۔ لکڑی کے ابیکس جیسی سادہ چیزوں سے شروعات ہوئی، پھر 19ویں صدی میں چارلز بیبیج کے انالیٹیکل انجن اور ایڈا لولیس کی الگورتھمک سوچ نے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور 20ویں صدی میں ایلن ٹیورنگ کی تھیوریز اور ENIAC جیسے کمرے کے برابر بڑے کمپیوٹرز نے ان تصورات کو ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا دیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، ارتقاء کی 5 نسلیں۔ ٹیکنالوجی کے سفر نے آخر اتنی رفتار کیسے پکڑی؟ یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے شروعات کی تھی پہلی نسل کے دیوی حالی کمپیوٹر سے جو بے تحاشا بجلی پینے والی ویکیوم ٹیوبز پر چلتے تھے۔ پھر تیزی سے ہم دوسری نسل کے ٹرانزسٹرز تک آئے جو قدرے چھوٹے اور تیز تھے۔ تیسری نسل میں انٹیگریٹڈ سرکٹس اور سافٹ ویئر نے تو جیسے جادو ہی کر دیا۔ چوتھی نسل نے مائکرو پروسیسرز کی بدولت یہ پوری طاقت سمیٹ کر لیپ ٹاپ اور موبائل فون کی شکل میں سیدھا ہماری جیبوں میں ڈال دی۔ اور آج ہم جس 5ویں نسل میں بیٹھے ہیں وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس انسانی صلاحیتوں کو ایک نئی حد تک لے جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، تعلیم کی ڈیجیٹل تبدیلی۔ یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے ہمارے کلاس رومز میں کیسے جگہ بنائی۔ شروع میں اس کا کردار بہت محدود تھا، بس فیسوں کا ریکارڈ رکھنا یا انتظامی کام۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیجیٹل لیکچر نوٹس اور سلائیڈز کی شکل میں کلاس روم تک پہنچا۔ اس کے بعد اسکولوں میں باقاعدہ لیبز بنی جہاں ٹائپنگ اور MS آفس کی ٹریننگ دی جانے لگی۔ جب انٹرنیٹ آیا تو اس نے آن لائن کلاسز اور لرننگ سے پوری دنیا کے تعلیمی نظام کو ہی جوڑ دیا۔ اور آج کی بات کریں تو اب اسمارٹ لرننگ کا دور ہے، جہاں AI خود اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ کس طالب علم کی کیا ضرورت ہے نا زبردست بات؟ بالکل، اور اسی لیے آج کل ایک بڑی مشہور بات کہی جاتی ہے کہ کوڈنگ اب صرف کوئی ایک مضمون نہیں رہا، بلکہ یہ عالمی تعلیمی انقلاب میں زندگی کی زبان بن چکا ہے۔ اور سچ مانیے، یہ بالکل بھی مبالغہ نہیں ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں جہاں ڈیجیٹل لائبریریاں اور ورچوئل یونیورسٹیاں ایک عام سی بات ہے، وہاں ٹیکنالوجی کو سمجھنا اتنا ہی بنیادی ہو چکا ہے جتنا کہ روایتی طور پر پڑھنا یا لکھنا سیکھنا۔ اب ذرا عالمی منظرنامے سے نکلتے ہیں اور اپنے چوتھے حصے پر آتے ہیں، یعنی پاکستان کی موجودہ ڈیجیٹل حقیقت کا ایک زمینی جائزہ۔ اگر ہم اپنے حالات کا موازنہ کریں تو دونوں طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثبت پہلو دیکھیں تو بڑے شہروں میں کمپیوٹر لیبز بن رہی ہیں، ہمارا IT سیکٹر ترقی کر رہا ہے، نوجوانوں میں فری لانسنگ کا ایک زبردست کلچر پروان چڑھ رہا ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں میں سہولیات بھی بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن تصویر کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ ہمارے بنیادی تعلیمی ڈھانچے میں اب بھی پرانا اور رٹے پر مبنی نصاب چل رہا ہے۔ کئی جگہوں پر لیبس تو ہیں مگر اندر پرانے اور خراب کمپیوٹرز رکھے ہیں، اساتذہ کی ڈیجیٹل تربیت بالکل نہیں ہے، اور ہماری تعلیمی پالیسیوں میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جنم لیتا ہے، اور وہ ہے عدم مساوات۔ تمام علاقوں میں سہولیات ایک جیسی نہیں ہیں۔ کچھ صوبوں میں تو یہ ایک باقاعدہ مضمون ہے، لیکن دیہی علاقوں میں اس کا نام و نشان تک نہیں۔ حتیٰ کہ کراچی بورڈ جیسے بڑے ادارے میں بھی اگرچہ کمپیوٹر سائنس ایک آپشن ہے، مگر پریکٹیکل لیب کی سہولیات انتہائی غیر مساوی ہیں۔ یہ خلیج، یہ فرق روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس تمام تر بحث کے بعد اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آ گئے ہیں، مستقبل کے چیلنجز اور مواقع۔ بات بہت سیدھی سی ہے۔ اگر ہم نے جدید کمپیوٹر تعلیم کو فوری طور پر اپنے نظام کا حصہ نہ بنایا تو ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔
हमारी नौजवान नस्ल इस आलमी डिजिटल इकोनॉमी की तेज रफ्तार दौड़ में बुरी तरह से पीछे रह जाएगी, और ये टेक्नोलॉजी का जो फर्क आज हमें छोटा लग रहा है, कल को ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसे पार्टनर नामुमकिन होगा। लेकिन डैरिये, सब कुछ इतना मायूसकुन भी नहीं है। हमारे पास आगे बढ़ने का एक बहुत वाज़ेह रास्ता मौजूद है। हमें करना क्या है? हमें हर हाल में एआई और कोडिंग को स्कूल की सतह पर लाजमी करार देना होगा। हर स्कूल में, जी हाँ, हर स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब्स बनानी होंगी। असातिज़ा के लिए डिजिटल ट्रेनिंग को लाजमी करना होगा। आईटी स्किल्स और फ्रीलांसिंग को मजीद प्रमोट करना होगा। और सबसे अहम बात, हमें विजन एकेडमी जैसे इन बेहतरीन तालीमी मॉडल्स को पूरे मुल्क में फैलाना होगा, जो पहले ही कामयाबी के साथ इस समत में काम कर रहे हैं। तो इस पूरी टाइमलाइन और मौजूदा हकाइक को देखने के बाद एक बहुत गहरा और चुभता हुआ सवाल उभरता है, जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या वाकई हम अपने बच्चों को आने वाली जदीद दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, या महज किसी गुजरी हुई पुरानी दुनिया के लिए? ये सोचने की बात है, और इसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना है।